السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور آپ سب کو رمضان بہت زیادہ مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں اپنے رحمت اور مغفرت کے قریب فرمائے، اور اس کے ہم اس سے سوال کرتے ہیں اس کے فضل عظیم کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہمیں ملاقات کا ایسا شوق عطا فرمائے کہ دنیا کی محتاجیاں ختم ہو جائیں، اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں رب العالمین صاحب قرآن بنائے۔ سوری، میں تھوڑا ہلکا یوں بولوں گی کہ میری طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہے اور کلاس میں مس نہیں کرنا چاہ رہی تھی، گلا بھی خراب ہے، پرسوں آلموسٹ میرا بے ہوشی میں گزرا ہے، لیکن الحمدللہ شکر پروردگار کا کہ اس نے مجھے ہمت دی، میں بیٹھوں، میں آپ لوگوں کے سامنے آ کے میں یہ جو میں لے کر آئی ہوں ایجنڈا، کس چیز کا ایجنڈا؟ دنیا کے بڑے ایجنڈے ہیں ہمارے پاس، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تجوید کیوں سیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے کہ اس وقت ہم جس حالت میں ہیں، کورونا کی وجہ سے گھروں پر ہیں، تو ہم اسے بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی مجھے آنکھ نظر آئے، تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں 2 سے 3 منٹ پہلے آتی ہوں۔ ایکچولی پاکستان میں اس وقت میرے خیال ہے لوگ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے، اور افطاری تو کر چکے ہوں گے، نماز مغرب کی پڑھ لی ہوگی انہوں نے، عشاء کی تیاری کر رہے ہوں گے، لیکن کینیڈا میں اس وقت 12 بج رہے ہیں اور میرے ہاں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور اس وقت فرشتوں نے ہمیں گھیر لیا ہوگا اور آسمان تک بھر چکا ہوگا پورا سما فرشتوں سے جب ہم سٹارٹ کریں گے، کیونکہ رب کی محفل شروع ہونے والی ہے۔ تو ایک آنکھ بھی نظر آ جائے تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور بعد میں جو ریکارڈڈ یہ ہوگا وہ لوگ پھر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ نوشین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوشین کیسی ہیں؟ میں خیال سٹارٹ کرتے ہیں، آپ اولون میں سے ہو گئیں، سابقون میں سے ہو گئیں، الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ صحیح ہو جاؤں گی، کافی بہتر ہوں، صحیح ہو جاؤں گی انشاءاللہ، گلا تھوڑا سا اور ٹمپریچر ہے تھوڑا سا، صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ ہمیشہ کی طرح رب کی تعریف سے ہم آغاز کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نا کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جو ٹاپک ہے آج، تجوید کیوں سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تمام تر خوبیاں اس خالق و مالک رحمان و رحیم، غفار و ستار قادر مطلق کے لیے ہیں، جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، دولت ایمان سے نوازا، نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا، اور سید المرسلین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ کروڑوں صلاۃ السلام ہوں خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر کلام اللہ کا نزول ہوا اور انہوں نے خلق خدا تک اسے ویسے ہی پہنچایا جیسے کہ نازل ہوا۔ پھر لاکھوں درود و سلام و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے رب کا کلام، آپ کا پیغام ہو بہو لفظ بلفظ امت کے سامنے پیش کیا۔ پھر لاکھوں رحمتیں ہوں عظیم قرآ حضرات اور علماء کرام پر، جنہوں نے اللہ کے کلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی لفظی اور معنوی حفاظت کر کے اسے ہم تک پہنچایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کلام عظیم قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ میں اس کی حفاظت خود کروں گا اور قیامت تک کروں گا۔ تو گویا یہ 1450 سال سے اسی طرح ہمارے پاس ہے جس طرح یہ نازل ہوا تھا، ہو بہو
مصحف میں محفوظ، ریٹن فارم میں اور سینوں میں بھی محفوظ ہے، یعنی حفاظ اور جو فیمیل میل دونوں ان کے ماشاءاللہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ جب اسے ہم تمام تر تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو گویا ہم بھی اسے پریزرو ہی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح یہ نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں معلوم ہے اور خوبصورت ہے، تو اس کو جب ہم خوبصورت آواز سے پڑھتے ہیں گویا اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو گویا ہم حرام غلطی تو کر ہی رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی نگیٹ کر رہے ہیں۔ امام احمد جو تھے ان کی کتاب مسند احمد میں 40,000 احادیث ہیں اور انہوں نے ہر حدیث پر عمل کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ حجامہ کرانے کے لیے گئے تھے تو جو فیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دی تھی آپ نے بھی وہی فیس دی، یعنی محبت کا عالم دیکھیے۔ تو اسے کہتے ہیں سنت پر عمل کرنا اور اپنے پیغمبر سے محبت کرنا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو میں آج پوائنٹس آپ لوگوں کو بتاؤں گی آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں۔ اور کیوں نوٹ ڈاؤن کر لینے کہ انسان نسیان سے بنا ہے، بھول جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم یعنی قلم کی قسم کھائی اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ جب آپ کے پاس یہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہوں گے تو آپ کی نظر یقیناً اس پر پڑے گی کہ مجھے یہ کیوں سیکھنا چاہیے، اور یہ بہترین وقت ہے رمضان کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، آغاز کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نیکیوں پر اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہیومن ہسٹری کا گولڈن ایرا ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ نیٹ نے ہمیں اتنی معلومات پہنچا دی، اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، یہ فیس بک پہ جائیں، ٹویٹر پہ جائیں، یوٹیوب میں جائیں، انسٹاگرام اور بہت سارے ایسے نام ہیں، وہاں آپ کو بے شمار علوم ملیں گے، اور اس میں قرآن و تجوید کا علم بھی موجود ہے۔ تو اسلامک سائنسز میں نوبلسٹ سائنس جو ہے وہ قرآن کا سائنس ہے، تجوید کا سائنس ہے، جو بے انتہا آسان ہے۔ اور کیوں یہ نوبلسٹ سائنسز میں سب سے نوبلسٹ سائنسز سب سے نوبلسٹ ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اسپیچ سے ہے۔ کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کی اسپیچ، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور پھر وہ ہم تک پہنچا، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی زبان کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح رب تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔ دوسرے علوم کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ہماری انگریزی نہ غلط ہو جائے، کوئی ہمارا مذاق نہ اڑا لے، ہم اردو صحیح بول لیں یا دوسری کوئی لینگویج جو سیکھ رہے ہیں صحیح بول لیں، تو پھر یہ تو اللہ کا کلام ہے، اسے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سیکھنا ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک تجوید سے پڑھتے ہیں تو گویا ہم رب کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کا حکم مان رہے ہوتے ہیں تو گویا اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور عبادت پر ریوارڈ ہے۔ دنیا کا کوئی علم اٹھا لیں، آپ دیکھیں اس پہ کتنا ریوارڈ ملتا ہے آپ کو۔ کیا ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ نہیں۔ یہ اس قرآن کا معجزہ ہے، یہ اس قرآن کے صدقے ہمیں ملتا ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک سیریس سائنس ہے، دوسرے سائنسز کی طرح نہیں ہے جہاں ہم آتے ہیں پڑھتے ہیں، کچھ مس ہو جائے تو دوبارہ پڑھ کر سمجھ کر سلسلہ وہیں سے جوڑ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں قواعد ہیں، رولز ہیں، احکامات ہیں کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک ہمیں اسے فالو کرنا پڑتا ہے کہ کوئی کڑی مس نہ ہو جائے، کوئی رول مس نہ ہو جائے، ایک اصول دوسرے اصول سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ ایسا علم ہے جسے آپ اپنے اون سے سیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے لیے کسی ماہر استاد کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی مجھے پتہ چلا ریسنٹلی کوئی خاتون، ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے جو کہ جنہوں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس کو آپ ایسے نہیں پڑھا سکتے، جب تک آپ پورا قرآن مجود نہ کر لیں آپ نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ماہر ہونا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اور جس سے آپ سیکھتے ہیں، جس استاد سے، ٹھیک ہے، ماہر استاد سے آپ سیکھ رہے ہیں تو اس نے کسی ماہر استاد سے سیکھا ہوتا ہے، پھر اس ماہر استاد نے کسی اور ماہر استاد سے سیکھا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کڑی جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ الحمدللہ میں نے حفص عاصم کے تھرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کڑی میری جا کے مل گئی ہے، اور اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور میں پڑھاتی ہوں الحمدللہ۔ کیونکہ جو ماہر استاد ہوتا ہے وہ آپ کے مخارج دیکھتا ہے، آپ کے لفظ کے مومنٹس دیکھتا ہے، صفات سکھاتا ہے، عربی لہجے میں آپ کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ماہر استاد کا ہونا ضروری ہے کہ وہ آپ کے مخارج دیکھے، صفات دیکھے، وقوف کا علم اسے آتا ہو، پورا عبور حاصل ہو، ٹھیک ہے، ٹیکنیکس اسے آتی ہوں، پورے اصول پر جتنے بھی اس کے قواعد ہیں اس پہ اس سے عبور حاصل ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اگر کسی کو غلط سکھائیں گے تو وہ حرام غلطی آپ کے کھاتے میں جائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو غلط نہیں سکھا سکتے۔ قرآن مجید کے ہر انسان پہ جو ہے 5 حقوق ہیں، ہمیشہ میں بتاتی ہوں، اس پر ایمان لانا، مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس پر ایمان تو لائے ہیں، تو کیا ہم اس کے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے 5 حقوق پورے کر رہے ہیں؟ کیا اسے ہم تمام تر تجوید کے قواعد کے ساتھ، یعنی مخارج، صفات، وقوف اور دیگر یعنی قواعد کے ساتھ ہم اسے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کا جو پہلا حق تو ایمان لانا، دوسرا حق ہی یہی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی حق تلاوہ، حق الحفظ بھی، ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے، اور غور و فکر کرنا، معنی و مفہوم سمجھنا اس کا، یعنی حق تدبر، اس کے احکامات پر عمل کرنا، حق العمل، اور اس کی تلاوت کو عام کرنا، یعنی اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، حق تبلیغ، تلاوت کرنا ہماری ایمان کا حصہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن کو روز پڑھنا ہماری ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اس کو جب ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عقل کے دروازے کھولتے ہیں آپ کے لیے، اور پھر پڑھنے کا بے حد ثواب بھی، ہر حرف پہ 10 نیکیاں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، دنیا کی کوئی تجارت ایسی نہیں جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو، رزق کی تجارت ہوتی ہے، شروع کرنے سے پہلے ہم 1000 دفعہ سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یار رزق تو ہوگا لیکن شروع تو کرنا پڑے گا، لیکن قرآن کی تجارت ایسی تجارت ہے، اس میں کوئی رزق ہی نہیں ہے، آپ ایک حرف پڑھتے ہیں اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں آپ کو۔ تو قابل رشک ہے وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور اسے دن رات وہ پڑھتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے صاحب قرآن بندوں میں شامل کریں، کہ ہم قرآن کے 5 حقوق بھی ادا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی اور تمام امہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں جو مجھے بے انتہا پسند ہے اور میں ہمیشہ ہر جگہ سناتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اس میں دونوں آ جاتے ہیں، جنہوں حفظ کیا ہوا ہے اور جن کی قرآن سے دوستی ہے، وہ ہر وقت ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ پڑھتے جاؤ اور درجات پہ چڑھتے جاؤ، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے، یقیناً تمہارا مقام وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت مکمل کرو گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیدنا ایک اور حدیث ہے کہ روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، یقیناً تمہیں اس کو پڑھنے پر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی لفظ ہے، بلکہ الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ الگ 10 نیکیاں اور میم پہ الگ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا یہ 30 نیکیاں ہو گئیں۔ آپ مجھے بتائیے، دنیا کا کوئی بینک ایسا ہے جس میں آپ کو اتنی نیکیاں ملیں اور جو آخرت کے لیے بھی محفوظ ہو جائیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے مل کر پڑھتے ہیں، جیسے اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں اس وقت کوئی مسجد جا نہیں سکتا، مسجدیں بند ہیں، موسٹلی جگہوں پہ، ہمارے ہاں تو بند ہے، تو اگر ہم نہیں خواتین تو ویسے گھر پہ تو ہمارے لیے یہی جگہ اللہ کا گھر بن گیا، ٹھیک ہے نا، اور مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہے اور فرشتے نے گھیر لیتے ہیں، اس وقت فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کا اور میرا تذکرہ نام لے کے اللہ ان فرشتوں میں کرے جو اللہ کے پاس ہے۔ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ تجوید ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے، کہاں ہے اس کی دلیل؟ تو یہ علم تجوید جو ہے اس کا حاصل کرنا شرعی طور پر ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، کیونکہ کلام اللہ ہے نا، اور کتابی صورت میں یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی تجوید کا علم ڈیٹیل میں حاصل کر لے تاکہ یہ علم زندہ رہے، آگے چلتا رہے، پھر ہماری مرضی ہم سے سیکھ کر آگے اگر اسے ہم آگے پہنچائیں یا ہم سے کوئی یہ علم لے لے، ٹھیک ہے، تو میں تو اپنا فرض پورا کر رہی ہوں، میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، اللہ گواہ ہے، اور اللہ اسے قبول فرمائے، اور جو میرے ساتھ مل کے سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی قبول فرمائے، آمین۔ تجوید کے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جوادہ، یعنی خوبصورت بنایا، جوادہ، ٹھیک ہے، اور جوادہ اس کو بہت اہتمام سے خوبصورت بنایا، اور یجودو
وہ اس کو اہتمام سے خوبصورت بناتے رہیں. آپ دیکھ لیں. اور اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے خوبصورت بنانا، ستھرا کرنا، عمدہ کرنا یا عمدہ بنانا. اور اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں اس حرف کو اس کے مخرج سے، ہر حرف کو کتنے حرف ہیں 29، ٹھیک ہے، اور کتنے مخارج 17 مخصوص مقامات سے نکلتے ہیں اور وہ مخارج خاص کہلاتے ہیں. اور یہ مخارج خاص 5 بنیادی مخارج سے نکلتے ہیں جنہیں مخارج عام کہتے ہیں. ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس طرح ادا کرنا کہ اس کی ادائیگی کا پورا پورا حق اور اس کی صفات ادا ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو مخارج نہیں آتے، مطلب اگر وہ اس نے سیکھا ہوا نہیں ہے، وہ پڑھا رہا ہے تو حرام غلطی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور علم تجوید کے جو غرض و غایت ہے، فائدہ ہے یا مقصد ہے، یہ بھی ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں تو پہلے یہ تمام چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہمیں اس میں کیا دیکھنا ہے کہ اسے ہم نے لائٹ نہیں لینا، ہم نے بڑا سیریس لینا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے. اچھا، اس کا جو فائدہ غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا آ جائے، اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اور اس کا موضوع کیا ہے علم تجوید کا؟ حروف تہجی. آپ دیکھیں کہ جس علم کا موضوع حروف تہجی ہوں اس کو آپ لائٹ لے سکتے ہیں. اس کو تو اتنی دفعہ پڑھنا اور سیکھنا ہے جو اسے صحابہ کرام تبع تابعین کرتے تھے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو پراپر سیکھا جائے. اچھا، پھر علم تجوید کی جو فرضیت ہے نا، میں نے کہا نا کہ کہاں سے دلیل ملتی ہے، تو اس کی فرضیت کتاب السنت اور اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے. اس کی دلیل سورۃ المزمل میں ملتی ہے، آیت نمبر 4 میں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوب سنوار کر پڑھو. سنوارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کو تمام تر تجوید کے قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، علم الوقوف کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تجوید کیا ہے، تو آپ نے کہا علم الوقوف، یعنی وقوف کا علم جو ہے یہ ہے تجوید. اور پھر اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ جب ہمارے پاس جب مقصد ہوتا ہے نا سامنے، تو پھر ہم اس گول کو اچیو کر لیتے ہیں. مقصد کے بغیر اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. میں دیکھیں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے سر کوئی گناہ نہ آئے. میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آپ نے قرآن نہیں سیکھا لیکن آپ آگے سکھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو میں بری ہوں اس سے. میں مطلب آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ پلیز میرے نام سے آپ نہ سکھائیں. اپنی میٹس کو سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بالکل نہیں پتہ، لیکن کیونکہ آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ میں، اگر مجھ سے کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہے اور وہ پھر ایسا کام کر رہے تو کائنڈلی یہ کام آپ نہیں کیجیے گا، کیونکہ میں اس گناہ کو سر نہیں لینا چاہتی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے کیا مقاصد ہے؟ 2 مقاصد. ایک تو جس طرح نازل ہوا اسے اس طرح پڑھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب خود نہیں آئے گا تو کیسے آگے سکھائیں گے؟ پھر دوسروں کو سکھانا. ٹھیک ہے. مقصد کیا ہونا ہے؟ جیسے میں سکھا رہی ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن یا جس نے تجوید حاصل نہ کی، قرآن مجود نہ کیا، وہ گناہ گار ہے. اصول تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنا حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، یہ میں سب ثبوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے کہا ہے کہ کسی کو اس طرح پڑھائیں. جب تک مجھ سے کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہوگا، بہت فری کلاسز الحمدللہ میں لے رہی ہوں، جو مجھ سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوگا آگے پڑھائے گا تو اس کی میں ذمہ دار نہیں ہوں. آخرت میں میں بری الذمہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آداب تلاوت کیا ہیں؟ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ وضو کر لیتے ہیں اور صاف ہاتھوں سے پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں جو چیز دیکھنی کہ ہماری نیت بھی خالص ہو، اس رب کے لیے ہو نا. اور دوسری بات یہ کہ خوشبو نہیں لگاتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، تو خوشبو لگا کے پڑھیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو. تلاوت کے دوران جو ہے جمائی یا اونگ سے بچنا بہت ضروری ہے. ہنسنے سے بچنا، اس سے تلفظ غلط ہو جاتے ہیں، معنی کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. استعاذہ اور بسملہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا حکم ہے کہ شاید جب اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو. ٹھیک ہے. اور تلاوت جو سورہ کے شروع سے چاہے کر رہے ہوں چاہے ہم درمیان سے کر رہے ہوں، دونوں حالتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابتدا استعاذہ اور بسملہ سے ہی کرنی ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے. سورۃ التوبہ سے اگر تلاوت شروع کریں گے، یعنی ہم آغاز کریں گے، تو یہ
صرف ہم نے استعاذہ پڑھنا ہوگا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور کچھ نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر ہم بیچ میں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہیں سے، پھر ہمیں اختیار ہے کہ ہم بسم اللہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، یا نہ پڑھیں، وہ ہمیں اختیار ہے. چاہے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں. اس کی 3 ریزنز بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے علماء کرام کے خیال میں کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ جو ہے ایک ہی صورت ہے. سورۃ التوبہ سورہ انفال کو مکمل کرتی ہے، تو اگر آپ نے وہاں پڑھ لیا تو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ سورت میں یعنی سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشرکین پر غضب کا اظہار ہے، اور بسم اللہ کے کیونکہ اللہ کے جو رحمت کی اور مہربانی والی صفت بیان ہوتی ہے اس میں، لہٰذا سورت کی ابتدا اس سے نہیں کر سکتے. اور تیسری ریزن جو بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ قاری حفص عاصم نے نہیں پڑھا تھا تو لہٰذا ہم بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں ہے کہ دوران تلاوت بلا وجہ بات نہیں کرنی چاہیے. اگر بہت مجبوری ہے، بہت ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہے، اس پہ غور کیجیے گا، تو پھر ہم نے آیت مکمل کرنی ہے، قرآن پاک بند کرنا ہے اور بہت ہی مختصر بات کرنی ہے. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، استعاذہ اعوذ باللہ پڑھ کے دوبارہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور پھر ہم نے بہت سلو ترتیل سے پڑھنا ہے، یعنی تحقیق کے مرتبے سے پڑھنا ہے، ٹھہر کے تمام تر مخارج صفات، ٹھیک ہے، کے ساتھ اسے سوار کر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. رحمت کی اور جہاں پہ بخشش والی آیات ہوں گی اس پر ہم خوش ہوں گے اور اللہ سے نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا کرنی ہے. اور یہ کب ہوتا ہے، ہم ایسی آیات پہ کب خوش ہوتے ہیں، جو ہم ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اس وقت، اور خالص نیت ہوتی ہے کیونکہ ہم رب کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، جان نہیں چھڑا رہے. اور جہاں تسبیح والی آیت ہوگی تو وہاں ہم تسبیح کریں گے، جہاں سجدے والی آیت آئے گی تو ہم سجدہ لازمی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، عذاب والی جہاں پہ آیت آئے گی، اللہ کی ناراضگی والی آیات، تو وہاں نار جہنم والی آئیں گی، یا تو اس میں ہم کیا کریں گے، یعنی جہاں پہ ڈراوا دیا گیا نا اللہ تعالیٰ نے انسان نہ محبت سے مان رہے نہ ڈر سے مان رہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقے انسان کے لیے بتا یا ایکسپلین کر رہے ہیں. اور یہی انسان کرتا ہے اپنے بچوں کو ڈرا کے یا محبت سے. 2 طریقے ہیں سمجھانے کے انسان کو. تو وہاں پہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور اپنی بری عادتوں کے بارے میں سوچ کے ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے. کیونکہ قرآن کی بات کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. تو آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں. میں تو ایسے ہی کرتی ہوں. اور اللہ کے رسول کا فرمان یاد رکھنا ہے کہ تلاوت سے بڑھ کر اللہ کی قربت کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی انسان اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں کیا ہے، اللہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز میں کیا ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا، چہرے پہ عاجزی ظاہر کرنا ضروری. یہ کب ہوگا، جب ہم خلوص کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، اور تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، اور عربی لہجے میں پڑھ رہے ہوں گے، جنت کی زبان میں. قرآن کے اوپر فون وغیرہ یا کوئی اور چیز نہ رکھیں. موسٹلی لوگ، میں نے ایک خاتون کو منع کیا جس زمان میں پڑھ رہی تھی کہ یہ فون نہ رکھیں، اس کے اوپر نا ابھی بیل بجے گی تو اچھی بات نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ پہلے ہٹایا، سائڈ پہ رکھ دے، پھر قرآن پہ رکھا اور اسی وقت اس میں گانے کی ٹیون بجنا شروع ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے ضدی لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اور نہ پھر اگر آپ سورہ الاعراف میں دیکھیں تو اس میں آیت نمبر 204 میں کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک سامنے کھلا ہو اور آپ باتیں کر رہے ہوں تو قرآن پاک ناراض ہوتا ہے، لعنت بھیجتا ہے انسان کے اوپر، اور پھر سینوں میں بھی نہیں اترتا. یاد رکھیے گا، اگر آپ ادب نہیں کریں گے نا تو آپ کو وہ نہیں ملے گا، اترے گا نہیں سینے میں. سینے میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ آداب کا خیال رکھا جائے. اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو، مصحف کو یوں پھینکتے ہیں دوسرے کی طرف اگر کوئی مانگ رہا ہے تو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کمپیوٹر کے قریب رکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی میوزک سن رہے ہیں، ٹی وی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، ٹرالی کے اندر گانے بج رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، پھر جسمانی حالت ہماری کیا ہونی چاہیے، ایک اسٹریٹ بیٹھنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، قاری لنگز میں جو ہے نا، پھیپھڑے جو ہیں ان کو پھیلنے کی جگہ ملے گی. اور قاری قرآن جو ہے وہ ہر آیت کے شروع میں یا اعادہ کرنے پر، یعنی آپ آیت ایک جب اسٹاک ہو گئے نا، پھر آپ واپس پلٹ کے 3-4 الفاظ اعادہ اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جب آپ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو سانس کی ضرورت پڑتی ہے، تو لنگز میں زیادہ سے زیادہ آپ ہوا بھر سکتے ہیں. اس طرح سانس جلدی نہیں ٹوٹتی. اور پھر قاری قرآن ایک ہی سانس لمبی کھینچ کر تو تلاوت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے.
تلاوت کے دوران قاری قرآن کے ہونٹوں کی حرکات جو ہوں گی نا وہ تو یا تو لپس گول ہوں گے پیش یا واو کے اوپر، یا اوپر نیچے زبر زیر کے لیے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، ہونٹ پھیلیں گے بھی نہیں، بگاڑیں گے بھی نہیں۔ اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو مجھے سناتے وہ طرز میں سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے تلفظ غلط ہو جاتا ہے، تو کائنڈلی یہ میں بہت ریکویسٹ کرتی ہوں ہر ایک سے کہ طرز میں نہ سنائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ لحن جو ہے اگر ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نا تو ہم لحن کے مرتکب ہو جائیں گے، اور لحن عربی میں غلطی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی 2-3 ڈیفینیشنز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ اگر اصول تجوید کے خلاف یہ باقاعدہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی لحن کہلاتا ہے، غلطی یا عیب کہلاتا ہے، یا تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا، باقاعدہ پڑھنا، ٹھیک ہے، لحن کہلاتا ہے۔ تیسرا، جب قاری قرآن تجوید کا علم حاصل کیے بغیر تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنی تلاوت میں خرابی یا نقص عیب پیدا کرتا ہے، جس سے قرآن کے الفاظ اور آیت کے معنی بدل جاتے ہیں، جس کو تجوید کی روح سے لحن کہتے ہیں، اور لحن جو ہے تجوید کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید صحیح پڑھنے کو کہتے ہیں اور لحن کہتے ہیں خراب پڑھنے کو۔ لحن پھر 2 اقسام ہیں اس کی، ایک لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی ہوتی ہے نمایاں، موٹی، بھاری، واضح غلطی، اور لحن جلی جو ہے یہ حرام غلطیوں میں آتی ہے، ناجائز ہے۔ یعنی لحن جلی 4 طرح کی غلطیاں کہلاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا، مثلا الحمدللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں تمام تر تعریفیں اور رب، اس رب کے لیے، رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر ہم زیادہ تر ہمارے یہاں حمد ہا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، ہا کے ساتھ، ہا نہیں پڑھا جاتا، تو اس کا مطلب ہے تمام تر پٹخنا، نعوذ باللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اعوذ کی جگہ اعوذو پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی تبدیل الحرف بالحرف، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یعنی کسی حرف کو خواہ مخواہ بڑھا دینا۔ جیسے دوسری غلطی اگر آپ دیکھیں، یعنی بسم اللہ ہے تو کہتے ہیں بسم اللہ، تو یہ اس کو یعنی بس با کے زیر تھی، بی پڑھنا تھا تو اس کو مد پڑھ دیا۔ اچھا، ایک حرف یا کوئی حرف کم کر دینا، جیسے لم یلد ولم یولد میں، سورہ اخلاص میں، اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں ہم کرتے ہیں کہ کیا نام ہے، واو جو اس کو یا تو ہلکا سا پڑھتے ہیں یا مد ہی غائب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دیکھیں نا، یو ہوا تو یہ کیا بنا، واو مدہ بنا، 2 کاؤنٹ کھینچے نا تو ہم نے یو کر دیا، یو یعنی ایک پیش ادا کر دیا، یولد کر دیا، یولد کی جگہ یولد کر دیا، یولد ہونا چاہیے یولد ہو گیا۔ پھر زبر زیر پیش کی غلطی کرنا، جہاں زبر تھا وہاں زیر کر دیا، جہاں زیر تھی وہاں زبر کر دیا، پیش کی جگہ زبر یا زیر کرنا، ساکن کو متحرک کرنا، متحرک کو ساکن سے بدل دینا، جیسے انعمتا کو انعامتا پڑھنا، عم تھا میم پہ ساکن تھا تو اسے ہم نے زبر دے دی۔ اور اس کے علاوہ جیسے قل هو اللہ احد ہے تو قل کہتے ہیں کہو وہ اللہ ایک ہے، اور جو کل ہے یعنی قاف جو 2 نقطے والی ہے اس کی بجائے ہم نے باریک کیف والا پڑھ لیا، اسے ہم نے کہا کل هو اللہ احد، کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ، مطلب معنی بالکل ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلب کہتے ہیں کاف سے کتا۔ نصر مدد کو کہتے ہیں، اور نصر گد کو کہتے ہیں۔ پھر ہے خلق پیدا کیا، حلقہ سر منڈایا، تو آپ دیکھیں معنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ کتنی مطلب ایسی غلطیاں ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہی معاف ہمیں کرنے والے، وہ رحیم ہے کہ وہ ہماری دعائیں سن لیتے ہیں، پاک پروردگار۔ لیکن یہ غلطیاں خود سوچے کیسی غلطیاں ہیں اس پہ۔ اور پھر دوسری جو غلطی ہے لحن خفی، جسے ہلکی اور پوشیدہ غلطی کہتے ہیں، ہلکی قسم کی غلطی خفی جو کہلاتی ہے۔ ان غلطیوں کی وجہ سے الفاظ کے معنی تو نہیں بدلتے لیکن قراءت کا حسن باقی نہیں رہتا اور انسان ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی غلطی ہوتی ہے؟ جب نون ساکن ہوتی ہے، نون تنوین یا میم ساکن کی ادائیگی قواعد کی روح سے ہم نہ کریں۔ لام را اور الف کو موٹا اور باریک پڑھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، مد کی لمبائی میں کمی یا زیادتی کر دیتے ہیں، نون مشدد میم مشدد کی آواز میں کمی یا زیادتی کر دیتے ہیں، صفات عارضہ میں مطلب غلطی کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر کوئی اس کے بغیر قرآن پڑھائے گا، مجھے بتائیں اگر کسی نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے اور پھر وہ کہے کہ میں نے قرآن پڑھانا ہے، تو یہ کتنی زیادتی والی بات ہے۔ میں تو بیمار ہو گئی ہوں کہ جب میں نے یہ سنا کہ یا اللہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ میرے نام سے تو کہیں نہیں پڑھا رہے، کائنڈلی ایسا نہ کیجیے گا، مجھے گناہگار نہ کیجیے گا۔ آپ میٹ کو پڑھا سکتے ہیں اگر مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں، پھر جب میں آپ کی کریکشن کروں گی تو آپ اپنی میٹ کی کریکشن کریں گی، لیکن کسی کو ایسا نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں دیکھیں، ذرا غور کیجیے گا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریف اللہ کے لیے نا۔ اب آپ الحمد پڑھیں گے تو آپ نے کیا پڑھا اس کے اندر؟ معنی نہیں بدل گئے اس کے اندر۔
اور بعض اوقات تو جیسے ال ہے تو الا کر دیتے ہیں، لام پہ زبر لگا دیتے ہیں، الحمدو ہے تو الحمدو کر دیتے ہیں، مد بڑھا دیتے ہیں، للہ ہے تو للہ ہی کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ وہ غلطیاں ہیں کیونکہ مجھے لوگ بھیجتے ہیں نا تو وہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، مطلب اس میں، اور کچھ کو تجوید آتی ہے تو وہ بھی یہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، پراپر مطلب اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا نا کہ لم یلد ولم یولد ہے تو واؤ کو اسکپ جیسے کر دیا، میں نے کہا یا تو ظاہر نہیں کرتے، اور ایا کا ہے، ایا کا میں جماؤ ہے تو وہ ایا کا پڑھ دیا، اور ایا کا کہ صرف ہم تجھی سے مطلب تیری عبادت کرتے ہیں، نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ایاک کا مطلب ہے کہ جو سن کی جو ریز ہوتی ہیں نا، چاند یا سورج کی ریز، تو وہ ہے نعوذ باللہ، یعنی ہم سورج کے پجاری نہیں، ہم تو اللہ کے پجاری ہیں نا، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو مجوسی جو مجوسی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، جو سورج کی وہ کرتے ہیں، کیا نام ہے، عبادت کرتے ہیں، ہم اس سے نعوذ باللہ مدد مانگ رہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا زبر کی بجائے ہم نے جیسے یا کا ہے تو یا کی کر دیا، اور وہ بے دہانی میں مطلب یا شروع سے پڑھا ہی ایسے ہے، تو یہ کیسے، اور اہدینا ہے نا، ای کو ہدینا پڑھنا، اسے مد بنا دینا، یہ بھی نہیں کرنا ہم نے، اور یا اہدنا کر دینا، زیر مجہول ہے ہماری وہ صحیح نہیں کرتے، جیسے سوراط ہے، سوراط تو سوراط طے کر دیا، تا وہ موٹا تھا باریک کر دیا۔ مغضوب کو، مغضوب تو پاکستان میں پڑھائی جاتا ہے، بڑے بڑے وہ جو ہے نا پڑھانے والے، تو وہ کیا کرتے ہیں، غیر المغضوبی پڑھتے ہیں، ولا الضالین پڑھتے ہیں، ولا الضالین تھا، ٹھیک ہے، یا ولا الضالین موٹا دال پڑھ دیا۔ تو یہ جو غلطیاں ہیں پتہ اسی وجہ سے تجوید سکھائی جا رہی ہے کہ کائنڈلی آپ اس سے جڑے رہیں، اسے لائٹ نہ لیں، تاکہ ہم اللہ کے کلام کو بھی صحیح پڑھ سکیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اس میسج کو جتنا زیادہ آپ لوگوں تک کائنڈلی پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ٹھیک ہے نا، کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا ہے، پڑھ کے سیکھ کے آگے پہنچانا، آپ اس طرح نہیں پہنچا سکتے۔ میں تو بس خوف زدہ ہی ہو رہی ہوں کہ اللہ یہ لوگ غلط کیوں اس میسج کو لے رہے ہیں، تو میں اسی بار میں تو ہوا کی طرح سمجھے، میں نے جہاں پڑھا رہی ہوں میں ہر جگہ یہ بتا رہی ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی سے باہر آ جائے، یہی وقت ہے سیکھنے کا۔ یہ پوائنٹس لکھ لیں تاکہ اس پہ نظر پڑتی رہے، ہو سکتا بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ ہوں، بہت ساری اب پتہ چلیں، تو اسے نالج کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اس کو عمل میں لائیں، تجوید سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج ہم جو پہلے مخرج عام اور مخرج خاص سے ہم شروع کرتے ہیں۔ الشفتان، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا ف، آج ہم پڑھیں گے ب، ٹھیک ہے، یہ ہے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا، فا پڑھا تھا، آج ہم با پڑھیں گے۔ اچھا، با جو ہے اس کا مخرج کیا ہے، مخرج خاص اور عام الشفتان ہے، دونوں ہونٹوں کو جب ہم دبا کے آپس میں ملاتے ہیں نا یوں کر کے تو پھر با ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو با باریک ہے، باریکی سے ادا ہوگا، یاد رکھیے گا کہ یہ میں اگر یہ زوم کر دوں تو آپ کو نظر آ جائے گا، با مخرج البا، یہ دیکھیں دونوں ہونٹوں کے جو گیلے حصے آپس میں مل رہے ہیں نا، اندر والے، یہ باہر والے حصے اور یہ اندر والے، اس کو جب دبا کے ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ب ادا ہوگا۔ پورے ہونٹ ملانے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں ہونٹ جہاں سے شروع ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں پورے ملانے ہیں، اور پریس کرنا ہے کیونکہ اس میں صرف تشدہ کی، اس کو ضرور واضح کرنا ہے، یہ اسی کے ساتھ ادا ہوگا، ب ب، ٹھیک ہے، گیلے حصے۔ تو یہ ہمارا تھا مخرج عام اور خاص، اور آج کیونکہ ٹائم اتنا سارا ہو گیا، میں چاہ رہی تھی اسی ٹائم میں ہو جائے، تو گلا بھی تھوڑا سا گڑبڑ ہے، صحیح ہونے جا رہا ہے، اسٹیم لے رہی ہوں میں، الحمدللہ صحیح ہو جائے گا۔ تو میں ایک لائن یہ آپ لوگوں کے ساتھ ریپیٹ کروں گی، ٹھیک ہے، تو آپ میرے ساتھ پڑھی گا، ریویژن نہیں کر سکتی میں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ بتانا ضروری تھا مخارج کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو کائنڈلی کوئی کسی کو ایسے نہیں سکھا سکتا جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس پہ عمل کیجیے گا۔ تو چلے پڑھتے ہیں، خو خو، ٹھیک ہے، ڈن کے لیے ڈی لکھیے گا اور اوکے کے لیے کے لکھیے گا، تھوڑا پاس دوں گی میں، خو خو، حاث حاث، خو خو، حاث، دو کاؤنٹ یہ آواز اوپر جائے گی، دو کاؤنٹ اس کی آواز اوپر جائے گی، یہ موٹا ہے تو زبان کی جڑ کو اوپر لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے خوب خوب،
خو بے ہونٹوں کو ملا رہی ہوں جیسے بھی آپ کو با کا مخرج میں نے بتایا پریس کر کے، ٹھیک ہے. جیم تے، جیم کو پورا ادا کریں گے، میم ادا کر کے پھر با پکڑنے ہم نے. کیسے؟ جیم تے. پتہ ہے میم کی آواز میں نے کیوں چلانا شروع کر دی، اور باقاعدہ اس پہ زیادہ میں اسٹریس دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، ایمفیسس اس پہ میرا زیادہ ہے اس وجہ سے کہ لوگوں نے جب مجھے سناتے ہیں تو میم آخر میں جو اس کے ساکن آ رہا ہے، قرآن میں بہت جگہ آئے گا، وہ غائب کر رہے ہیں لوگ. اس لیے میں اس پہ تھوڑا زیادہ ٹھہر رہی ہوں، ایگزیجریٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس پہ ٹھہرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. جیم 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 تے تے ہے تے تے ہے تے خو 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 حاث حاث خوب خوب جیم تے جیم تے تحت تحت. تو چلیے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری کلاس مس نہیں ہوئی، میرے رب نے مجھ سے کام لے لیا، اور جو مشن ہے وہ اللہ کمپلیٹ کرے. آپ لوگوں کو بہت اچھے سے آئے، اس کو آگے پھیلائیں، کائنڈلی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ یہاں پہ کلاس ہو رہی ہے، ادھر آئیں، اٹینڈ کریں. جو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ کنیکشن ہے سیکھنے کا. یہ جو آپ اس وقت سن رہے ہیں نا، میرے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں. آپ لوگوں نے کویسچن پوچھنا ہے، آپ بھیجیں، میں جواب دوں گی. آج کل ایکچولی میں اتنی بیزی ہوں، میں کہیں بھی کسی کا کوئی میں میسج نہیں دیکھ پاتی. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مجھ تک میسج پہنچانا چاہتا ہے تو چاہے تو آپ ماڈریٹر کے تھرو پہنچا دیں. یہاں پہ جو میسج ہے اسے میں پتہ نہیں کیا کس طرح میں مطلب مجھ تک پہنچے، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں یا میسج کر دیں اور پھر مجھے کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ بھئی میسج آیا ہے، اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے قبول فرمائے، آپ سے بھی قبول فرمائے، ہمیں صحت کے ساتھ رکھیں اور ہم سے بہترین کام لے لیں. آپ لوگ مستقبل کے استاد بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ میں جانتی ہوں، کیونکہ میں کہتی ہوں اللہ مجھے انہی کو میرے پاس بھیجتے ہیں جنہوں نے ٹیچر بننا ہوتا ہے. الحمدللہ. آپ دیکھیں میں 10 سال پہلے جن اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی تھی، پھر میں امریکہ آ گئی، بیچ میں وہ اپنے تفسیر اور ان کے ساتھ لگے رہے، وہ جب تک ان کا واپس اللہ نے ان کو میری طرف بلا دیا. اب ان کے میرے اتنا ٹائم نہیں تھا، لیکن میں نے زبردستی ان کے لیے گروپ بنایا ہے الحمدللہ، اور ان کو میں سکھا رہی ہوں. اللہ کا اتنا احسان ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹیچر بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے پاس بھیج دیتے ہیں الحمدللہ. اور میں اتنی خلوص سے پڑھا رہی ہوں جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ نے خلوص سے ٹیچر بنا. میرے رب نے، میں رب سے کہتی تھی میری رہنمائی فرمائے، میری تربیت فرمائے، اور مجھے استاد بنائے. آپ بنائیں گے، اور رب نے مجھے بنایا، مجھے سکھایا، آپ لوگ کو سکھا رہی ہوں. اور جو غلطیاں ہیں چھوٹی موٹی جو میرا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتی، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والے ہیں. تو چلے دعا کرتے ہیں، اور کائنڈلی میسج کو آگے پہنچائیے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری تعریف کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تجھ ہی سے میں بخشش مانگتا ہوں، تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.